کو گھورنے والی آنکھیں، آپ کے بارے میں برا خیال رکھنے والے رشتہ دار، کیونکہ ٹھیکہ لیا ہوا انہوں نے، ہم تو اکثر فیس بک پہ کہتے ہیں، تو یہ ان کو برداشت کرنا یہ دراصل برداشت ہے۔ ایک ہے قانون اور سسٹم کی زد میں آنا، وہ بنا ہوا۔ مثلا کہہ لیجئے کہ اگر کوئی گاڑی اوور سپیڈ کر کے چلا رہا ہے، اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دراصل ایک ایسا ظلم کر رہا ہے کہ اس ظلم پہ قانون کی حد اس پہ لگ جاتی ہے اور اس کو پنشمنٹ یا پلنٹی لازمی ہونی چاہیے۔ گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ذاتی زندگی میں سر میری جو ناقص سی ریسرچ ہے اس پہ، وہ تمام لوگ جن کے پاس برداشت کی کوئی مثالیں موجود ہیں ان کے لیے برداشت کرنا بڑا آسان ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں برداشت کی مثالوں کو پرموٹ کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایک بالکل واقعہ بتائیے کہ کیا زیادتی نہیں ہے اس میڈیا کی جو قندیل بلوچ کو پہلے اٹھائے اور بعد میں اس کے ڈیڈ واقعے کو، اس کے مرنے والے واقعے کے اوپر بھی کتنے دن لگا دے؟ آپ نے کبھی پوری اپنی زندگی میں اس سارے میڈیا کو کوئی ایک اچھی ایکٹیویٹی کو اس طرح سے پرموٹ کرتے دیکھا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی ایک ریئل ہیرو کو ڈھونڈ کے میڈیا کو پرموٹ کرتے دیکھا ہے؟ کیونکہ خبر نہیں ملی ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن حضور والا ہم میڈیا کتنی بڑی، ہم میڈیا بات کر رہا ہوں، کتنی بڑی زیادتی کر جاتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ بندے کتوں کو کاٹتے رہیں اور خبریں بنتی رہیں۔ جب یہی تلاش کرتے رہیں گے تو پھر بندوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتوں کو کاٹنے سے میڈیا میں آیا جاتا ہے، اگر کتا مجھے کاٹ جائے تو میں نے میڈیا میں نہیں آنا، میری خبر نہیں بننی۔ تو خبر کا یہ شرط ہونا بذات خود ایک بہت بڑی زیادتی ہے میڈیا کی۔ حضور والا یہاں ضرورت ہے ہمیں نصاب میں برداشت کی مثالیں بڑھانے کی، یہاں ضرورت ہے ہمیں ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنے کی، ان کی لائف سٹوریز کو پرموٹ کرنے کی جو سر سے پیر تک برداشت کی کہانی بنے رہے۔ ہمیں وہ تمام واقعات کو جو سیرت میں ہیں اور بالخصوص برداشت کے حوالے سے ہیں اور معافی کے ساتھ نصاب میں نہیں رہے، ہمیں انہیں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری تعلیم تربیت سے کیٹو جتنی دور ہو چکی ہے، ہمیں اس فاصلے کو ختم کرتے ہوئے جوڑنا پڑے گا اور وہی پرانا طریقہ کار جس میں تعلیم اور تربیت ایک ساتھ ہوتی تھی اسے لانا پڑے گا۔ جب تک یہ فاصلے بڑھتے رہیں گے، ڈگری اور جی پی اے ملتے رہیں گے اور پڑھے لکھے جاہل بقول عبدالستار عیدی صاحب کے پیدا ہوتے رہیں گے اور پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ کہتے رہیں گے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ انسانیت سے دور ہے، تربیت سے دور ہے اور بنیادی اخلاقیات اور ویلیوز سے دور ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کو اسی سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے واقعات پہ قتل و غارت بھی ملے گی، لوگ آگ لگاتے بھی ملیں گے، لوگ جان دیتے جان لیتے ہوئے بھی ملیں گے، اور صرف وجہ کیا ہوگی؟ ان کی زندگی میں وہ کلمہ گو تو ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا محبت کا کوئی 1% کا واسطہ نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس کی زندگی میں اس رول ماڈل سے محبت کا واسطہ ہے، اس کے لیے ان کے صدقے معاف کرنا بڑا آسان ہے۔ لیکن اگر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں ہے اور انسپائریشنل مثال نہیں ہے، تو معافی دینا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا گزارش یہ ہے کہ آج کی نشست میں ہم ہی وعدہ کر لیں کم از کم کہ ہم 15-20 لوگ معاف کریں گے۔ اگر ہم معاف کریں گے تو پھر بقول اشفاق احمد کے آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، دراصل وہ معاف کرنا سیکھتا ہے، کل کلاں کو وہ بھی کئیوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا تو وہ رویہ بنتے بنتے کل کو کئیوں کے لیے عدم برداشت بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس کلچر کو معاف کر کے پرموٹ کرنا ہے، نہ کہ صرف فقط نصیحت سے پرموٹ کرنا۔